آفاق ہا گردیدم مہر بتاور زیدم بسیار خوب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی غور کیجئے، اللہ جن بندوں سے سب سے بڑا کام لینے والا ہوتا ہے ان کی آزمائش بھی سب سے پہلے شروع کر دیتا ہے، کبھی خواب سے، کبھی حسد سے، کبھی جدائی سے، اور کبھی ایسی تنہائی سے جہاں انسان کے ساتھ صرف اللہ اور اس کا صبر ہوتا ہے۔ آج ہم قرآن پاک کے اس عظیم واقعے کو بیان کریں گے جسے اللہ نے خود فرمایا، ہم تمہیں بہترین واقعہ سناتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، جو کنویں سے شروع ہوا اور باغ چاہ تک پہنچا، مگر درمیان میں صبر، پاکیزگی اور یقین کی لمبی آزمائش تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یہ وہ گھرانہ تھا جس میں نبوت، ایمان اور تقوی نسلوں سے چلا آ رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے خوبصورت، نرم دل اور پاکیزہ فطرت کے مالک تھے۔ ایک رات انہوں نے ایک ایسا خواب دیکھا جس نے ان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ عام خواب نہیں تھا، یہ نبوت، عزت اور بلندی کی علامت تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے پاس آئے اور ادب سے خواب بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سنتے ہی اس کی حقیقت کو سمجھ لیا۔ ایک نبی کی آنکھ اس خواب کے انجام کو دیکھ چکی تھی۔ انہوں نے فوراً فرمایا، بیٹا، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، شیطان ان کے دلوں میں تمہارے خلاف دشمنی ڈال دے گا۔ یہ نصیحت صرف ایک نوجوان کے لیے نہیں تھی، بلکہ حسد کی حقیقت کا اعلان تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی زیادہ تھے، مگر والد کی خاص توجہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین کو ملتی تھی۔ یہ محبت بھائیوں کے دلوں میں محبت نہیں، حسد بن گئی۔ وہ کہتے تھے، یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سب سے زیادہ عزیز ہے، حالانکہ ہم زیادہ مضبوط ہیں۔ حسد اندھا ہوتا ہے، وہ انسان کو یہ نہیں دکھاتا کہ اللہ تقسیم کیسے کرتا ہے، بلکہ یہ دکھاتا ہے کہ مجھے کم کیوں ملا۔ ایک دن بھائی اکٹھے ہوئے، باتوں باتوں میں بات یہاں تک پہنچی، یا تو یوسف کو مار دو یا کہیں دور پھینکو تاکہ باپ کی توجہ صرف ہماری ہو جائے۔ یہ بہت بڑا گناہ تھا، مگر حسد عقل کھا جاتا ہے۔ آخر طے پایا کہ قتل نہیں کریں گے، بلکہ کسی دور کنویں میں ڈال دیں گے تاکہ قافلہ آئے اور اسے لے جائے۔ بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، ابا جان، یوسف کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے؟ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل کانپ اٹھا۔ ایک باپ کا دل آنے والے طوفان کو محسوس کر لیتا ہے۔ انہوں نے کہا، مجھے ڈر ہے کہیں تم غافل ہو جاؤ اور بھیڑیا اسے کھا جائے۔ مگر بھائیوں نے جھوٹی قسمیں کھائی۔ آخرکار حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ جنگل میں پہنچتے ہی بھائیوں کے لہجے بدل گئے۔ وہی بھائی جو راستے میں مسکرا رہے تھے اب سنگ دل ہو چکے تھے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے قمیض اتروائی اور انہیں ایک اندھے گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ ایک معصوم بچہ اندھیرے میں اکیلا، کسی سہارا دینے والے کے بغیر۔ لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہاں یوسف علیہ السلام اکیلے نہیں تھے۔ اللہ نے اسی لمحے وحی فرمائی، تم ایک دن انہیں ان کا یہ عمل یاد دلاؤ گے اور وہ پہچان نہ سکیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ کنویں میں بھی اللہ یوسف کے ساتھ تھا۔ بھائی واپس آئے، یوسف علیہ السلام کی قمیض پر جھوٹا خون لگایا اور روتے ہوئے بولے، ابا جان، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیض دیکھی، کوئی چیر نہیں، کوئی نشان نہیں۔ ایک نبی کا دل سچ جان لیتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، نہیں، تمہارے نفس نے تمہیں بہکا دیا ہے، اب میرے لیے صبر جمیل ہے اور اللہ ہی مددگار ہے۔ یہ صبر جمیل اس واقعے کا پہلا بڑا سبق تھا۔ کنویں کے پاس ایک قافلہ آیا، پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا، ڈول کے ساتھ
حضرت یوسف علیہ السلام باہر آ گئے۔ قافلے والے خوش ہوئے اور انہیں سستا غلام سمجھ کر مصر لے گئے۔ یوں نبی کا بیٹا غلام بن گیا، مگر اللہ کے نزدیک یہ زوال نہیں تھا، یہ منزل کی طرف پہلا قدم تھا۔ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خرید لیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے عزت دینا، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لے۔ یہ اللہ کا انتظام تھا۔ غلامی بھی رحمت بن کر آئی۔ اسی گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے۔ اللہ نے انہیں علم، حسن اور حکمت عطا فرمائی۔ قرآن کہتا ہے، جب یوسف جوان ہوئے ہم نے انہیں علم اور دانائی عطا کی۔ یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک اور سخت آزمائش شروع ہونے والی تھی، جس میں صبر نہیں، پاک دامنی درقرار تھی۔ یہ آزمائش گھر کی چار دیواری میں تھی، جہاں گناہ آسان اور بچنا مشکل تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو چکے تھے۔ اللہ نے انہیں ایسا حسن عطا کیا تھا جس کی مثال مصر میں کوئی نہ دیتا تھا، لیکن حسن اگر تقوی کے ساتھ نہ ہو تو فتنہ بن جاتا ہے، اور اگر تقوی ساتھ ہو تو آزمائش بن کر آتا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام پر دل ہار بیٹھی۔ یہ محبت نہیں تھی، یہ نفسانی خواہش تھی۔ ایک دن جب گھر خالی تھا، دروازے بند تھے اور ماحول گناہ کے لیے تیار تھا، اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلایا۔ قرآن کہتا ہے، اس نے دروازے بند کر دیے اور کہا، آ جاؤ۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں گناہ آسان اور بچنا مشکل تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا، اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے جس نے مجھے عزت دی۔ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ صرف انکار نہیں تھا، یہ اعلان ایمان تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں کہ گناہ سے بچنے کا سب سے مضبوط ہتھیار اللہ کا خوف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی اور پیچھے سے وہ عورت ان کے پیچھے لپکی۔ اسی دوران دروازے پر عزیز مصر آ گیا۔ عورت نے فوراً خود کو بچانے کے لیے الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا دیا۔ اس نے مجھے غلط کام کی دعوت دی۔ یہاں سچائی اور طاقت آمنے سامنے تھی۔ اللہ نے یہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ ایک گواہ نے کہا، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے، اور اگر پیچھے سے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، سچ سامنے آ چکا تھا۔ عزیز مصر نے بیوی سے کہا، یہ تمہارا فریب ہے، اور یوسف علیہ السلام کو کہا، اس بات کو درگزر کرو۔ مصر کی عورتوں میں چرچا پھیل گیا۔ وہ کہنے لگی، عزیز کی بیوی اپنے غلام پر فدا ہو چکی ہے۔ اس نے سب کو دعوت دی، سب کو پھل اور چھریاں دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ جیسے ہی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، حیرت سے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ انہوں نے کہا، یہ انسان نہیں، کوئی فرشتہ ہے۔ تب عزیز مصر کی بیوی نے کہا، اگر یہ میری بات نہ مانے تو میں اسے قید کروا دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ماحول میں اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، قید مجھے پسند ہے، اس سے کہ میں اس گناہ کی طرف جاؤں۔ یہ دعا قبول ہو گئی۔ اللہ نے انہیں گناہ سے بچایا، مگر قید کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام قید میں ڈال دیے گئے۔ باہر وہ غلام تھے، اندر قیدی تھے، مگر دل آزاد تھا۔ قید خانے میں بھی انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ دو قیدی آئے جنہوں نے خواب دیکھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے کہا، میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا، مگر پہلے اللہ کی وحدانیت بیان کرتا ہوں۔ یہ موقع تھا دعوت کا، اور یوسف علیہ السلام نے قید کو بھی ممبر بنا دیا۔ ایک قیدی نے کہا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، دوسرے نے دیکھا کہ پرندے اس کے ساتھ سے گوشت کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، پہلا قیدی آزاد ہوگا، دوسرا سزائے موت پائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ آزاد ہونے والے سے یوسف علیہ السلام نے کہا، بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، مگر وہ بھول گیا۔ سال گزرتے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام قید میں رہے۔ یہاں ہمیں سکھایا گیا کہ انسان بھول سکتا ہے، اللہ نہیں۔ جب وقت آیا تو اللہ نے خود راستہ بنایا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، 7 موٹی گائیں، 7 دبلی گائیں، 7 ہری بالیاں، 7 سوکھی بالیاں۔ کوئی تعبیر نہ بتا سکا۔ تب اس قیدی کو یوسف علیہ السلام یاد آئے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا مگر انہوں نے فوراً جانے سے انکار کیا اور کہا پہلے میرا دامن صاف کیا جائے۔ سچ سامنے آیا، سب نے گواہی دی، یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں۔ بادشاہ نے کہا آج سے تم ہمارے قریب ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خزانوں کا نگران بنا دیا گیا۔ قحط آیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے انتظام سے مصر بچ گیا۔ یہ تھا صبر کا صلہ۔ بھائی اناج لینے آئے، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، وہ نہ پہچان سکے۔ آخر وقت آیا اور یوسف علیہ السلام نے کہا میں یوسف ہوں۔ وہ شرمندہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا آپ ہم سے افضل ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ والدین اور بھائی آئے، سب جھکے۔ وہی بچپن کا خواب پورا ہو چکا تھا۔ صبر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ پاک دامنی سب سے بڑی طاقت ہے۔ قید بھی اللہ کے راستے کا حصہ ہو سکتی ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، معافی سب سے بڑی فتح ہے۔ اگر آج آپ ظلم کا شکار ہیں، تنہا ہیں، نا انصافی میں جکڑے ہوئے ہیں، تو یاد رکھیں یوسف علیہ السلام کا رب آج بھی زندہ ہے۔ صبر رکھیں، اللہ آپ کو بھی کنویں سے نکال لے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔